اچھا تو آج ہم جارج اوول کے 1984 کے حصہ اول باب 2 کو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی بار ونسٹن نے ڈائری میں لکھا تھا ڈاؤن ود بگ بردر، یاد ہے؟ جی بالکل۔ اور اب وہ شدید خوف میں۔ ہاں، کہ پکڑا نہ جائے۔ ڈائری میں اس پہ کھلی پڑی ہے اور ہر دستک پہ اس کا دل جیسے حلق میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ باب یہ پارٹی کے کنٹرول کی گرفت روزمرہ زندگی میں اور گہری دکھاتا ہے، خاص طور پر وہ فکر جرم یعنی تھاٹ کرائم کا خوف۔ وہ تو ہے ہی، یعنی صرف سوچنا بھی، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، وہ بھی جرم ہے۔ بالکل، اور یہ باب دکھاتا ہے کہ یہ خوف تعلقات کو، یادوں تک کو کیسے خراب کرتا ہے۔ اچھا، تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ ونسٹن گھبرا کے کھولتا ہے۔ کون ہے؟ مسز پارسنز، پڑوسن۔ جی، وہ تھکی ہوئی بے رنگ سی خاتون۔ ہاں، اور ان کے گھر سے وہ بند گوبھی کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ کچن کی سنک بند ہے، ذرا دیکھ دو۔ عام سی بات لگتی ہے نا؟ لگتی تو ہے، مگر اصل جو پریشان کن بات ہے وہ ان کے بچے ہیں، وہ پارٹی کے سپائز یعنی جاسوس۔ بالکل، وہ 9 سال کا لڑکا، چھوٹی بہن، وہ جاسوسوں والی یونیفارم پہنے ہوئے، اور آتے ہی ونسٹن پہ کھلونا پستول تان لیتے ہیں اور چیختے ہیں، تم غدار ہو، تھاٹ کرمنل، تمہیں بھاپ بنا دیں گے۔ اور خاص طور پہ لڑکے کی آنکھیں، ان میں ایک عجیب، ایک سوچی سمجھی وحشت ہے، جیسے وہ سچ مچ تکلیف پہنچانا چاہتا ہو۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں لگتا، بہت بہت ڈراونا ہے۔ جی، یہ منظر پارٹی کے کنٹرول کا ایک، آپ کہیں کہ انتہائی مؤثر پہلو ہے۔ بچوں کو ریاست کی آنکھیں اور کان بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے خلاف بھی، اپنے ہی والدین کے خلاف۔ جی، اس سے خاندان کمزور ہوتا ہے، اعتماد ختم، ہر گھر میں پارٹی کی موجودگی، والدین اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ تعلقات کو ہتھیار بنانا ہے، سیدھا سیدھا۔ اسی دوران کمرے میں ٹیلی اسکرین وہ تو مسلسل چلی رہی ہے۔ ہاں، وہ تو بند نہیں ہوتی۔ اور اچانک اعلان ہوتا ہے، مالابار محاذ پر جی شاندار فتح، دشمن تباہ، ہزاروں قیدی، زبردست جوش و خروش۔ اور اگلے ہی لمحے خبر آتی ہے کہ چاکلیٹ کا راشن 30 گرام سے کم کر کے 20 گرام کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب لوگ یہ مان کیسے لیتے ہیں، فتح بھی اور محرومی بھی؟ یہی تو پارٹی کا کمال ہے، وہ جسے ڈبل تھنک کہتے ہیں۔ بیک وقت 2 بالکل متضاد باتوں کو سچ مان لینا، انہیں فتح پر خوش بھی ہونا ہے اور یہ بھی قبول کرنا ہے کہ چیزیں کم ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ لوگ سوال نہیں کر پاتے۔ پھر رات کو ونسٹن خواب دیکھتا ہے۔ جی، وہ خواب بہت اہم ہے۔ ایک میں وہ اپنی ماں اور چھوٹی بہن کو دیکھتا ہے، وہ جیسے کسی ڈوبتی ہوئی جگہ میں نیچے جا رہے ہیں، اور اسے شدید احساس ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں اس کے لیے قربان ہوئیں۔ جیسے ماضی میں محبت، وفاداری، دکھ، یہ سب ممکن تھا، اب نہیں ہے۔ یہ صرف یادیں نہیں ہیں، یہ اس کی، آپ کہیں، لاشعوری مزاحمت ہے۔ یہ وہ انسانی جذبات ہیں جنہیں پارٹی مٹانا چاہتی ہے، ذاتی تعلق، قربانی، غم۔ پارٹی حال کے ساتھ ماضی پہ بھی قبضہ چاہتی ہے، یادوں پہ بھی۔ یہ خواب اس کنٹرول کے خلاف ایک اندرونی جنگ ہے۔ پھر ایک اور خواب ہے، وہی لڑکی، وہ سیاہ بالوں والی جو دفتر میں ملی تھی۔ جی، وہ ایک سنہرے میدان میں ہے، گولڈن کنٹری، اور ایک ہی حرکت میں اپنے کپڑے اتار دیتی ہے۔ ونسٹن کو یہ شہوانی نہیں لگتا، بلکہ ایک بغاوت۔ ہاں، ایک زبردست باغیانہ حرکت، جیسے اس نے پارٹی کو، تھاٹ پولیس کو، پوری تہذیب کو تباہ کر دیا ہو۔ وہ شیکسپیئر کا لفظ بڑبڑاتا ہوا جاگتا ہے۔ یہ خواب کی آزادی کی گہری خواہش ہے۔ لڑکی کا عمل جسمانی آزادی سے زیادہ وہ ثقافتی اور ذہنی جبر کے خلاف ایک علامت ہے۔ وہ فطری، آزاد انسانی روح جسے پارٹی کچلنا چاہتی ہے۔ اور شیکسپیئر، شاید کھویا ہوا ماضی، فن، انسانیت۔ اچھا، پھر صبح ہوتی ہے اور ٹیلی اسکرین سے وہ لازمی جسمانی ورزشیں، فزیکل جرکس۔ ہاں، وہ لازمی ہے۔ ونسٹن کو ان سے شدید نفرت ہے، خاص طور پہ وہ کمر جھکانے والی ورزش۔ اور ورزش کرتے ہوئے وہ سوچ رہا ہے کہ ماضی کو کیسے بالکل مٹایا جا رہا ہے، تاریخ کو بدلا جا رہا ہے۔ بالکل، یہاں جسمانی نظم و ضبط اور ذہنی کنٹرول کا تعلق بہت واضح ہے۔ یہ ورزشیں جسم پر پارٹی کا اختیار ہیں اور تاریخ کا مٹایا جانا۔ ونسٹن اسے پیلمز ٹیسٹ کہتا ہے۔ پیلمز ٹیسٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسی لکھائی جسے بار بار مٹا کر اس پر نیا لکھا جائے۔ اصل تحریر تقریباً غائب ہو جاتی ہے۔
पार्टी यही कर रही है, तारीख को मुसलसल बदल रही है ताकि पार्टी हमेशा सही साबित हो। अगर माजी काबू में है तो सच वही है जो पार्टी कहे, कोई और हकीकत मुमकिन ही नहीं रहती। तो बाब 2 हमें एक ऐसी दुनिया दिखा रहा है जहां पार्टी का कंट्रोल हर जगह है, घर के अंदर, बच्चों के जहनों में, यादों में, ख्वाबों में, खबरों में, जिस्मानी हरकत तक में। निगरानी हर तरफ है, फरार नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस लाता है जिससे विंस्टन लड़ रहा है। जब बाहर की दुनिया पर इतना मुकम्मल कब्जा हो तो क्या इंसान के अंदर, उसके अपने जहन में, उसके ख्यालों में, क्या वहाँ कोई हकीकी आज़ादी बच सकती है? क्या वो अपनी सोच को बचा पाएगा? एक बड़ा सवाल है जी, ये वो कश्मकश है जो आगे और शदीद होगी, और इस पर हम अगली नशिस्त में बात करेंगे।